السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو گزشتہ رات پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جو سیکنڈ ڈوز تھی وہ انہیں دلوائی گئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی یہ ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا تو بہتر تھا، ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے، فیملی کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ مطالبہ یقیناً درست ہوگا، لیکن آج جو دیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ آج شاید اس طرح کا شور و غوغا نہیں تھا جیسا پہلے، جو آپ کو یاد ہوگا فرنٹ آف کورٹ کی رپورٹ جب آئی تھی تو اس کے بعد جو 85% بینائی زائل ہونے کے جو تاثر ملا اور جو بات ہوئی اس سے بہت مسئلہ جو ہے وہ ایگریگویٹ کر گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ بیرسٹر گوہر جہاں ایک سائٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسری سائٹ پر وہ بالکل ایک بڑی صائب بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جس فورس بنانے کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس فورس کو بننے سے روکیں۔ وہ اس کے جو صوبائی سطح پر وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ لفظ فورس جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سے معنی بھی نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو حلف لے کر اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے کسی چیز کو بنانا اور پھر اس کے اندر یوتھ کا شامل ہونا، پھر اسے سنبھالنا، اس کا انتظام دیکھنا، یہ بڑی مشکل سی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی جاری ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جو میں آپ سے ڈیورنگ ڈسکشن شیئر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ پاکستان جو ہے مسلسل دہشت گردی کی زد میں ہے۔ آج بھی کوہاٹ کے اندر جو دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ ہوا، 5 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ٹوٹل تو 7 افراد شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں کمی ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 روز قبل جو ہے ہفتے والے روز جو اٹیک کیا گیا تھا جس میں لیفٹیننٹ کرنل صاحب شہید ہوئے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ہمارے پر اٹیکس ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ کوارڈ کاپٹرز کا استعمال جو ہے وہ بھی ایک جہت ہے اس جو ہم پر سیکیورٹی فورسز پر یا پاکستان کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بڑا سخت رد عمل دیا، سرجیکل سٹرائکس کی 3 صوبوں کے اندر 7 وہ جو نرسریز کہہ لیں، آپ ان کو ٹریننگ کیمپس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دہشت گردی کی جو نرسری ہیں وہ تباہ کر دی پاکستان نے۔ اس کے بعد افغان حکام کا اگرچہ بڑا وہ آیا اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم وقت آنے پر جواب دیں گے، لیکن پاکستان کا موقف بالکل واضح اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ کارروائی جاری رہے گی جب تک دہشت گردی وہاں سے در اندازی بند نہیں ہوتی، پاکستان میں دہشت گردی بند نہیں ہوتی۔ ناظرین، ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے خالد فاروقی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پولیٹیکل معاملات پر بھی، اور ذرا یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، چونکہ اب تو ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا دہشت گردی کی خبروں کے اندر رہتے کہ ہم خود سے جو ہے وہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو ہیں جرنلسٹ، وہ بھی ایک طرح کے اس کے اینالسٹ بھی ہیں اور ان پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود نے، اور نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا فاروقی صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کا سٹانس معذرت چاہوں گا، موقف سامنے آ چکا ہے، بڑا کلیئر موقف ہے، کارروائی ہم جاری رکھیں گے، یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دوست ممالک کو بھی ہم نے ڈال کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، مذاکرات ناکام ہو گئے، افغانی جو ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کب تک جو ہے اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائن پر، کیونکہ ہم نے سفارتی معاملات بھی دیکھ لیے، ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے، کیا اس کو بھی انٹیکٹ رکھا جانا چاہیے، چلتے رہنے چاہیے وہ معاملات بھی ساتھ ساتھ؟ دیکھیے نوشاد صاحب، جو کچھ ہم نے افغانستان میں اب تک تجربہ کیا ہے یہ تو آلموسٹ ناکام ہو چکا ہے۔ ہماری سفارتکاری یوں سمجھ لیں کہ افغانستان کے معاملے میں ٹوٹلی فیلئر کا شکار ہوئی ہے۔ جتنے ہمارے دوست ممالک اس تنازع میں پڑے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہر ملک کا یہ خیال تھا، خواہ سعودیہ، ترکی، قطر، یو اے ای، سب ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ان کا طالبان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ لیکن محسوس یہ ہوا اور یہ ہو رہا ہے کہ طالبان کو شاید پاکستان سے کوئی بہت گہری عداوت ہے اور وہ گہری دشمنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ افغانستان کے جو اپنے آپ کو پختون بیلٹ ہو یا نان پختون ہو، یہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، اور اس ناطے سے یہ وہ ملک ہے اور اس کے باشندے ہیں جو پاکستان کو دلی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے دن سے ان کا یہ معاملہ تھا اور آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب کوئی ملک اور اس کے باشندے آپ کا بارڈر تسلیم نہ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔
سو وہاں بھی ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. باقی جو طالبان ہیں انہوں نے جن گروہوں کے ساتھ یا جس گروہ کے ساتھ عملی طور پر اپنے تعاون کا اور ایک ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ پاکستان کا سلامتی کا مخالف ہے, وہ ہمارا نظریاتی مخالف ہے, وہ ہماری سیکیورٹی کا دشمن ہے. اور اس گروہ کو جس طرح انہوں نے اپنے ہاں پناہ دی ہے, اور ان کا بڑا پرانا تجربہ ہے, یہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے والے اور القاعدہ کو پناہ دینے والے بھی یہی لوگ تھے. اور ہم نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ اس ملک کو کسی طرح سے کوئی تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا جائے, اس ملک کو سسٹم میں لایا جائے. تب بھی ہم نے ان کو پوری طرح سمجھایا تھا, اسی لیے سی پیک میں بھی ان کو شامل کرنے کی کوشش. اب سی پیک, تب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسامہ کے ایشو پہ بھی پاکستان بڑا زور دیتا رہا, اسلامی ممالک نے بہت زور دیا تھا کہ بھئی آپ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو سمجھیں. پر اب یہ معاملہ جو ہے ہمارے کنٹرول سے اس طرح سے باہر ہو چکا ہے کہ ان کا علاج صرف اور صرف ڈنڈا ہے. آپ جب یہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس سے تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ حملے کا انتظار کریں, یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کے شہید ہونے کا انتظار کریں, یہ نہیں کہ اپنے اہلکاروں کا, افسروں کا, اپنے عام سویلینز کے شہید ہونے کا انتظار کریں, بلکہ آپ کو ایک مستقل پالیسی یہ اختیار کرنا ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اپنا, میں تو کافی عرصے سے نشاط صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا بارڈر ایریا جو ہے یہ خالی کروانا چاہیے. آپ کو ایک طرح کا, آپ یعنی اعلانیہ نہ صحیح, لیکن آپ کو ایک بفر زون جو ہے ان علاقوں میں بالخصوص جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہیں, آپ یاد رکھیں یہ دہشت گردوں کو وہاں سے نہیں نکالے گے. ان کا بزنس یہ ہے اور وہ اس کے سارے ان کی معیشت یہ ہے, وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس بلیک میلنگ سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اب اس میں بھارت شریک ہو گیا ہے. یہ جو آپ دیکھیں نا جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں, کوڈ جو یہاں پہ جس طرح وہ کوڈ کاپٹر جو ہے وہ جس طرح یوز کرنے شروع کیے ہیں, یہ کل کو بڑھ کے اس کی رینج آپ بڑھا سکتے ہیں. وہ آپ سرحدی علاقوں کی بات ہم کر رہے ہیں, وہ کل کو آپ کے پشاور تک پہنچ سکتے ہیں. سو پاکستان کو ان کے وہ تمام ٹھکانے بالکل اعلانیہ ایک پالیسی کے تحت وہ تباہ کرنے چاہیے. اس میں یہ قطعی طور پہ یہ جو یہاں پہ شور مچاتے ہیں بعض لوگ کہ جی وہاں سویلین مارے گئے, بھی الو کے پٹھو, جہاں پہ آپ یہ لوگوں کو, دہشت گردوں کو اور سویلین کو اکٹھا رکھو گے وہاں کیا نقصان نہیں ہوگا. سو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی قیادت کو, یہ اس میں پوری قوم کی ایک حمایت حاصل ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ کسی پاکستانی کے شہید ہونے کا, کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اپنی ڈپلومیسی کی جو راستہ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے اور آپ کو کچھ جارحیت کرنی چاہیے. یہ جارحیت نہیں ہے, یہ دفاع ہے. آپ اپنے دفاع میں آپ ان دشمن ٹھکانوں کو تباہ کریں اور اس ہاں بالکل, اور اس کا مقابلہ. باقی یہ جب پاکستان بزی ہوا, جس میں خواہ چاروں ممالک میں 3-4 ممالک جن کے نام لیے ہیں, انہوں نے جو سفارتکاری کی, اس دوران یہ ہوا کہ وہاں پہ جو طالبان دہشت گرد تنظیم, جو گروپ وہاں پہ اس وقت باہر ہیں اور جو ان کے ساتھ اقتدار میں ہیں, یہ دہشت گرد, دیکھیے طالبان جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ کے مقابلے میں ایک اتھارٹی کے طور پہ ڈپلومیسی میں آ گئے, اور ایکول لیا ہمارے دوست ملکوں نے بھی. ان کی پالیسی بھی غلط ہے, پاکستان نے بھی سیاسی طور پہ نہیں سفارتی طور پہ ایک بلنڈر کیا ہے کہ طالبان کو اپنے وزیر خارجہ کے برابر میں, اپنے وزیر اعظم کے برابر میں ان کو ایک دیا ہے, مقام دیا ہے. ایسا ان کا بالکل نہیں تھا. اب اس پہ آپ افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جس طرح وہاں پہ ایک فورس بن رہی ہے, تاجک ہے جس میں, ازبک ہے جس میں باقی قومیتوں کے لوگ ہیں, بلوچ بھی اس میں شامل ہیں. ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, رشیا کا جو انہوں نے رپورٹ دی ہے, کل کی رپورٹ, رشیا کی جو رپورٹ ہے, یہ ابھی ہمارے میڈیا میں نہیں آئی, لیکن 20 سے 23 ہزار انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں یہ موجود ہیں. اور افغان حکومت نے اس پہ, طالبان حکومت نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے, لیکن وہ 23 ہزار دہشت گرد جو ہیں اس میں 6.5-7 ہزار دہشت گرد ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں. سو یعنی فارنر بھی اس میں شامل ہیں, پاکستان سے فرار ہونے والوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. پورا خطہ اور اس خطے کے ممالک یہ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کو اپنا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان ممالک کے جو تعاون ہے یہ ان سے مزید لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میں پہلے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن پاکستان کی ہے, حملے تو بہرحال کے پی کے میں ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں کے پی کے گورنمنٹ کا اس طرح کا ریزالو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا دہشت گردی کے خلاف. کیونکہ آپ نے شاید ایک تقریر سنی ہوگی جو ہے تو پشتوں میں, لیکن وہ واضح طور پر جو ہے وہ سہیل خان افریدی کی جو تقریر ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تقریر ہے, وہ واضح کرتی ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی اپروچ اور سوچ پائی جاتی ہے. اور پھر یہ جو فورس بنانے والا معاملہ ہے, جب لفظ فورس استعمال کیا جاتا ہے اور حلف لینے کی بات کی جاتی ہے اور
نوجوانوں کو اس میں بھرتی کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ ریزرویشنز جو ہے وہ یقینی سی بات ہے سب کی طرف سے آتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے کیونکہ اس سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو اور بہت زیادہ مزید نقصان ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اندر کیوں کے پی کے گورنمنٹ کا وہ ریزالو نہیں ہے جو ادروائز پورے ملک کا ہے, اور یہ جو فورس ہے اس کو بنانے کا ایکچول مقصد کیا ہے؟ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے یا صرف واقعتاً یہ کوئی رہائی سے متعلق ہے؟ کیونکہ رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے, کسی فورس کے بننے سے تو جو بانی تحریک انصاف ہے وہ رہا نہیں ہو سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نوشاد صاحب فار ہیونگ می ان یور شو. لیکن جو معاملہ پاکستان اور افغانستان کا ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہمیں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے, اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب پاکستان کی ریاست صف اول کی ریاستوں میں شامل تھی جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو 90s میں تسلیم کیا, اور اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو اشرف غنی کی حکومت آئی, اور پھر ایک عرصے تک ہم لوگ ریاست کی یہ پالیسی رہی کہ اشرف غنی جو ہے وہ انڈینز کی پراکسی بن کے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں, اور طالبان کے لیے ہمارا ایک سافٹ کارنر رہا. یہ پاکستان کی تاریخ اور یہ حقائق ہیں. اور پھر جب امریکہ یہاں سے گیا اور اس کے بعد جو ہمارا وہاں پہ کردار سامنے آیا, اس وقت تک تو اسٹیٹ کی پالیسی اس طرح کی تھی کہ اگر طالبان جب آ جائیں گے تو ہمارا ایک فرینڈلی نیبر آ جائے گا اور ہماری ایک بہت ساری انوالومنٹ ہوگی افغانستان کے اندر باقی ملکوں کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین کو لے کر. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, اور طالبان جو ہے وہ ہوسٹائل ہو گئے ٹورڈز پاکستانی بارڈر. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, اور اس کو ہم نے فینس بھی کیا لیکن اس کے بھی خاطر خواہ ہمیں نتائج نہ ملے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا بنا تھا 2014 میں جو تھا ہمارا سانحہ APS کے بعد, جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے سائن کیے, اور پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ پلان جو تھا سکسیسفلی اکمپلش کیا, اور 2016-17 کے اندر دہشت گردی کا ناسور پورے پاکستان سے ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت آئی, تو 2018 سے لے کر 2022 تک یہ فرنٹ جو تھا جو افغان بارڈر کا تھا یہ بالکل خاموش رہا. ایک پیسفل فرنٹ تھا, ایک پیسفل بارڈر تھا, اور یہاں پہ ہم لوگ بڑے پرامن تھے, کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ایک PDM کی گورنمنٹ آئی, اور اس کے بعد دوبارہ یہ دہشت گردی کی جو ہے فضا اس نے جنم لینا شروع کیا. تو دیکھنے والی چیز یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ بارہا جس طرح ہم نے باقی ملکوں کی بات کی کہ انہوں نے اس کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کی, یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر سے کچھ لوگوں نے, جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے بارہا حکومت پاکستان سے گزارش کی کہ ہمیں بھی ایک دفعہ بات کرنے دیں, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہمیں جرگے کی شکل میں جانے دیں, ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ بیلٹ ہے جو بڑی کلوزلی ایسوسیٹڈ رہی ہے ایک عرصے تک جو ہے افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ. لیکن ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, اس کے بھی نتائج ہمیں کوئی خاص نہ مل سکے. دیکھنے والی بات اب یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ ہم 2018 سے لے کر 22 تک یہ فرنٹ کیسے خاموش رہا. کیا ہماری کوئی پالیسی کے اندر شفٹ آیا, یا ہم نے کچھ اس طرح کا اچھا بیرسٹر آپ کو شاید میں تھوڑی معذرت سے ٹوک رہا ہوں, 2018 سے 22 تک یہ فرنٹ خاموش نہیں رہا تھا. یہ معاملات جو ہے وہ 2018 کے تقریباً اینڈ کے بعد سامنے آنا شروع ہوئے تھے. ایک بار بیچ میں جو ہے وہ آپس میں بات چیت شروع ہوئی, کچھ عرصے تک بات چیت چلی, پھر وہ مذاکرات آپ کو یاد ہوگا وہ ناکام ہو گئے تھے, جس کے بعد TTP کی طرف سے یہ یہاں پر جب جو لوگ آ چکے تھے ان کی طرف سے نئے سرے سے جب یہ معاملہ شروع کر دیا گیا تو پھر یہ دہشت گردی کی لہر آ چکی تھی. یہ PDM کی گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ لہر جو ہے یہ سرفیس ہو چکی ہوئی تھی, اور کافی جو ہے نا وہ انسیڈنٹس اس وقت تک ہو چکے ہوئے تھے. یہ جو ہماری آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. PDM کے ٹائم کے اوپر وہ اپنی پیک کی طرف جا رہے تھے. میں آپ سے بھی اس معاملے میں بات کروں گا. میں چاہوں گا ڈاکٹر سعید الہی کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو مسئلہ ہے, اگرچہ کہ بیرسٹر صاحب نے مجھے KPK کے اس کا جواب نہیں دیا, میں دوبارہ ان کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے
کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک یہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ جاتے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے کارروائی تو آپ کریں گے, لیکن اگر آپ کا سفارتی, یعنی اس کو ہم بعض اوقات بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں, اور بعض اوقات ہم اس کو جیسے کہہ لیجئے کہ مذاکرات کا نام دے کے سائیڈ لائن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ جنگوں کے درمیان بھی بات چیت جاری رہتی ہے. کیا کوئی ڈپلومیٹک سائٹ پر بھی ایفرٹ کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کی طرف سے, یا ڈپلومیٹک سائٹ جو ہے وہ بالکل اب اس کو کٹ کر دیا گیا ہے اور اب صرف ہم جو ہے بندوق کی زبان سے بات کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو افغانستان نے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں, پاکستان نے نہیں کیے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں, یہ پاکستان اور طالبان افغانستان کا ایشو تقریباً آلموسٹ 48 ایئرز سے 45 ایئرز سے چل رہا ہے. اور جیسے ہمارے دوست نے بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ طالبان کی مدد کرتا رہا, سپورٹ کرتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان ہیں, افغان طالبان, یہ بڑے ہی سخت ہارڈ لائنر ہیں, بے شرم ہیں, خود غرض ہیں اور احسان فراموش ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کے صرف پاکستان نہیں, تمام ہمسایوں سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. ایران, تاجکستان, ازبکستان اور کوئی بارڈر لے لیں ان کا, وہاں پہ فوج لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اور ٹیررزم میں افغانستان فلی انوالو ہے, ازبکستان میں بھی, تاجکستان میں بھی, اور ایران کی حکومت نے بھی ان پہ یہی الزام لگایا ہے. جی. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ بومبنگ کی ہے, دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے, جس کے نتیجے میں افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ بھی اپنی سو کالڈ آرمی لے کر بارڈر پہ کچھ اسکرمش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ سفارتی لڑائی اور سفارتکاری یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے پاکستان کو جو اپنی جارحانہ پالیسی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے, اور جہاں جہاں دہشت گرد موجود ہیں, کیونکہ یہ سارے آپریشن جو ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی اطلاع پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے دوسری بھی بات ہوئی تھی کولیٹرل ڈیمیج کی, کہ طالبان گزشتہ 40 برس سے کسی بھی قومیت کے ہو وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ رکھتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ گزشتہ 30 برس سے جب بھی طالبان ہو, ٹی ٹی پی ہو, یا کوئی بھی ایسی دہشت گرد تنظیم ہو, ان کے ہلاکت کے ساتھ ان کے بچے اور عورتیں بھی مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں, فیملی کو ساتھ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی فیملی اور کہیں رہ نہیں سکتی, اور وہ نارملی مسجدوں میں, مدرسوں میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے قریب اپنے کیمپ بناتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مشکل پیش آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کچھ دن پہلے بھی پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات سعودی حکومت کے ذریعے ہوئے تھے, اور اب بھی میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس معاملے میں سعودی عرب کی معاونت سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ریٹریٹ کرنا, جھکنا یا ڈرنا کوئی حل نہیں ہے. جوابی کارروائی جاری رہنی چاہیے, اور جہاں جہاں دہشت گرد ملیں ان کو ہلاک کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اب بیرسٹر شاہد صاحب, ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوگا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ جو سوال ایکچولی میں نے آپ سے کیا تھا فورس سے متعلق, اس کا جواب ضرور دیجیے گا, کیونکہ یہ جو طالبان اور جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ, جو اس کی جو حالت ہے وہ کے پی کے کی اور دہشت گردی سب سے زیادہ وہاں پر ہے. ان سرکمسٹانسز کے اندر یہ جو سیاسی انتشار ہے, یہ جو سیاسی لڑائی ہے, اور خاص طور پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑیں, حکومت کے خلاف لڑیں, نعرے بازی کریں, لوگوں کو اس طرف لبھائیں کہ جی وہ سڑکوں پہ رہیں, اور اس دوران جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے چلے جائیں, یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ عام آدمی, پاکستانی, پنجابی, سندھی, بلوچی یا دیگر قومیتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا, یا اسی طرح کا نقصان جاری رہے گا جس طرح پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے؟ لیکن نشاط صاحب بڑا اچھا سوال ہے, اور جو فورس کی بات ہے بالکل کوئی ذوالفقار بننے نہیں جا رہی, کوئی کسی قسم کی ملیٹنٹ ملیشیا یا فورس نہیں بننے جا رہی. یہ یقیناً ایک پرامن اور آئین کے دائرہ کار اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرنے والی فورس تو سر پارٹی کے چیئرمین کیوں مخالفت کر رہے ہیں پھر اس کی؟
سر میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا. ہمارا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر ایک میٹنگ کر چکی ہے. دوسری میٹنگ ابھی 1-2 دن کے اندر ہماری ہو رہی ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں اس فورس کی واقعتاً ضرورت ہے یا نہیں ہے. جس طرح کے اغراض و مقاصد سہیل خان آفریدی صاحب نے واضح کیے تھے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کہتی کیا ہے, وہ صریحاً آئین اور قانون کی بالادستی کی, سول سپرمیسی کی بات کرتی ہے. ہماری 2-4 سمپل سی ڈیمانڈز ہیں جو آئین اور قانون کے بالکل اندر ہیں. یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر, ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ہمارے جو ذاتی معالجین ہیں یا جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں, بہنیں ہیں, ان کی ملاقات کروا دی جائے. کیا یہ کسی قسم کا کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈیمانڈ تھی؟ اس کے اوپر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے. اس کے اوپر صاحب اس کی تو بارہا موجود ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر آپ بات کی جا چکی ہے نا, وہ تو انہوں نے اپنے موقف کو بارہا بتا دیا ہے کہ وہ کس لیے ملنے نہیں دے رہے. ملاقاتوں کے نتیجے میں جو سیاسی انتشار بڑھتا ہے, ٹویٹس آتی ہیں, یہ ساری باتیں تو اب ہو چکی. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کے پی کے جو ہے اس کے جو سی ایم ہیں, کیا وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی طرف توجہ دیں گے یا ذمہ داری ان کی بانی تحریک انصاف کی رہائی کی طرف رہے گی؟ اس سے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے پارٹی کو نقصان؟ کیونکہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. پہلے وہ دبے دبے لفظوں میں کہتے تھے, اب وہ آوازیں جو ہے نا برملا باہر آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں دہشت گردی کو لے کر سہیل خان آفریدی کی جو ریزالو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. جیسے ہی وہ چیف منسٹر کے پی کے بنتے ہیں, دی ویری نیکسٹ مومنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ان کی بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کے پی اسمبلی کے اندر ایک جرگہ بلاتے ہیں جس کے اندر آل پارٹیز جو تھی وہاں پہ موجود تھی, انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک مسودہ طے کیا جاتا ہے جس کو بعد میں وفاق کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد شومی قسمت کی طرف سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور پھر آپ ایک کنٹروورسی دیکھتے ہیں جب وادی تیرا کے حوالے سے جو ڈیولپ ہوتی ہے, جس کے اندر چیف منسٹر کا یہ دوبارہ سے شکوہ سامنے آتا ہے کہ I should have been taken on board, میں وہاں کا چیف منسٹر ہوں, میرے ساتھ بات کرنی چاہیے اور بات کر کے معاملات کو آگے چلنا چاہیے. لیکن جو معاملات ہو رہے ہیں, دیکھیں این ایف سی کے حوالے سے سہیل خان آفریدی ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینس لیے بیٹھے ہیں, وفاق پیسے نہیں دے رہی, اگر پیسے آئیں گے تو ہم دہشت گردی کے ساتھ نبرداز, ہم اپنی لا انفورسمنٹ بہتر ایکوپڈ کریں گے. لیکن ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ ڈفرنٹ پرومسز ور میڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, آج تک کسی قسم کا پیسہ 24 ارب روپیہ ہمیں لاسٹ میٹنگ کے اندر کہا گیا تھا جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت تھے, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں دیے گئے. تو جس طرح کے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ وفاق کو, کہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے, اور کے پی کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی موجود ہے جس کو نبرداز آزما ہونے کے لیے بہت سارے جو ہے وسائل کی ضرورت ہے, ہمیں فل کانسنٹریشن فوکس کی ضرورت ہے. لیکن جب وفاق ہمارے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کرتا تو اس وجہ سے لوپ ہولز کریٹ ہوتے ہیں. ہم نے لامحالہ کوشش کی کہ وفاق کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر سائڈ پہ آ جائے. ہم اسلام آباد آئے بھی ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ ہمیں ریزرویشنز تھیں اور بیٹھ کے بات بھی کی, لیکن پھر بھی آج بھی یہ شکوہ موجود ہے. دیکھیں آج چیف منسٹر جو ہے وہ اگر اسلام آباد بیٹھے ہیں یا وہ پارلیمان کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو وہ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یار جو آئین اور قانون کے اندر چیزیں دی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں. وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جو بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہونے کے اور ساتھ وزیر اعلیٰ ہونے کے پی کے کا کیس لڑنے کے, وہ دونوں فرنٹس کے اوپر بھرپور طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بارسٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے ہی پوچھیں گے یہ جو فائنانس کا ایشو ہے یہ کس حد تک ریلیونٹ ہے اور کس حد تک امپورٹنٹ ہے, کہ اگر کے پی کے کو پیسے نہیں مل رہے تو وہ کیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. یہ سوال بھی بہرحال بنتا ہے کہ اگر جو پیسے ملے ہیں ان کا کیا کیا گیا ہے اب تک, کیونکہ یہ بھی ایک آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر سی سی ڈی کا اگر دفتر تعمیر نہیں ہوگا, جن ہیڈز کے انڈر پیسے لیے گئے تھے وہاں پر بھی کیا وہ استعمال کیے گئے یا نہیں کیے گئے, یا وہ صرف جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دھرنوں اور چڑھائیوں پر اسلام آباد کی طرف اس میں استعمال کر دیے گئے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک سے واپسی پر ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے یہی سوال کرتے ہیں.